اب میں دعوت دے رہا ہوں حالہ زون کے حسین میمن کو وہ آئیں اور اپنے موضوع پر تقریر کریں صحبت کے اثرات۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد جناب صدر، عزیزان ملت اور سامعین جی احتشام، بزم ادب کے اس پروقار تقریب کے موقع پر مجھے آپ سے جس موضوع پر ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے وہ ہے صحبت کے اثرات۔ حاضر محفل، پہلے تو میں لفظ صحبت کی معنی بیان کرتا چلوں۔ اس کی معنی رفاقت، سنگت، باہم نشست و بخاص اور ہم نشینی کے۔ انسان زندگی میں مختلف ادوار سے گزرتا ہے، جس دوران اس کا واسطہ دوسرے انسانوں سے رہتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک، اس کے بعد موت تک انسان کی تعلیم و کاروباری اور سماجی ضروریات کے حوالے سے مختلف لوگوں سے تعلق پڑتا ہے۔ زندگی کے اس پورے سفر میں انسان بہت سے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ بعض لوگ فطری طور پر سلیم الطبع ہوتے ہیں اور وہ اچھے دوست کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی صحبت وہ ہے جو ہمیں اللہ کا مطیع فرما بردار، اس کے اوامر کی پابندی کرنے والا، فرائض کو ادا کرنے والا، حدود اللہ کا لحاظ رکھنے والا، اخلاق سے پیش آنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، والدین سے اس نے سلوک کرنے والا اور ہر ایک سے احسان کرنے والا ہو۔ بری صحبت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی، بدخلق اور متکبر بنا دے۔ سامعین کرام، غزوہ حنین سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر نماز کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی تو مشرکین کے کچھ بچے جو وہاں کھیل کود میں مصروف تھے اور اذان کا مذاق اڑانے لگے۔ ان بچوں میں سے حضرت ابو محذورہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور اذان کے کلمات کہہ لائے۔ ابو محذورہ ان کلمات کا مفہوم خوب سمجھتے تھے، یہ ان کے مشرکانہ عقیدے سے متصادم تھے، اس لیے انہوں نے ڈرتے ہوئے شہادت کے الفاظ کہے۔ آپ اسے ان الفاظ کی تاثیر کہی یا اجال مسیح آئے، اس کا اثر ان کی روح میں اتر گیا۔ جس طرح اہل صدق و اہل تقویٰ کی صحبت زندگی پر مثبت اثر ڈالتی ہے، اسی طرح برے لوگوں کی صحبت منفی اثرات رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دل نشین مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے عالی شان ہے، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والا یا بھٹی دھوکنے والے جیسی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے وہ تمہیں تحفہ دے گا یا تم اسے خریدو گے، اگر خرید نہ سکو کم از کم اس کی عمدہ خوشبو محسوس کر ہی لو گے۔ بھٹی دھوکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں اس کی ناگوار بو پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے معقول کو محسوس بھی قریب کر دیا۔ اسی طرح ہمیں صحبت کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان خیر و بھلائی میں رہتا ہے، جبکہ بھٹی دھوکنے والے کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہی نقصان ہے، اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے انسان خسارے میں ہی رہتا ہے۔ حاضر محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مشہور انگریزی محاورہ ہے "A man is known by the company he keeps"۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک معنی خیر جملہ ہے، آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر کا کلام ہے، کسی بھی آدمی کے بارے میں مت پوچھ بلکہ اس کے دوست کے متعلق پوچھ۔ دوست دوستوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔